لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينوا فاقة إلى كفايته فإنه أرجه ما وزنا وأفضل ما خزنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتهنا مساسها معتقدا نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخر لأهاويل ما يلقانا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بر محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، انے مارا بھائی انے بہنوں، ہم خود معصوم نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے 14 کے علاوہ۔ کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے تو صرف کتنے ہیں؟ 15واں کوئی نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں کر رہا، اور اگر کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ لہذا غلطی سب سے ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی ہیں؟ ان سے۔ ہم سب غلطیوں کا اور خطا کا پیکر ہیں، پر جے 14 ذات چھے آ ایوی ذات چھے کہ جے ذات تھی کوئی پر غلطی سرزد نہ تھی تئی سکتی۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر کوئی بات میں کوئی مسٹیک آپ کو لگے، کوئی غلطی لگے، یا کسی کو کوئی دقت ہو، تو پیچھے بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ بات کریے، صحیح ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طریقے کا کوئی بھی وہ کسوٹی نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، بلکہ دین کھلا ہوا ہے، مذہب سب کے لیے اوپن یونیورسٹی۔ انسان اگر اسکول جاتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، تو وہ کلاس میں جتنی تعداد ہوتی ہے اتنی ہی تعداد کو انٹر ہونے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی الگ سے آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہیں અહીંયા سے نکڑی جاؤ، کیونکہ تمہارا અહીંયા کام نہ تھی، ہمارا کلاس છે۔ لیکن فرش ازاں ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں کسی تعداد کا حدود نہیں بیان کیا گیا ہے، محدود نہیں ہے، جس کو آنا ہو آ جائے، غریب ہو تو آئے، امیر ہو تو آئے، بچہ ہے تو آئے، جوان ہے تو آئے، بڑا ہے تو آئے، خواتین ہے تو آئے، اس لیے کہ یہاں پر جو آئے گا وہ لے کے جائے گا، اس لیے کہ عطا کرنے والا کوئی اور ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں وقت کے اندر
તમે વ્યાધી બધાઈ ના કરજો કે હું તમારા વધારે વખત લઈશ, કેમ કે અમને ખબર છે કે બધાઈ લોકો થાકી ગયા હશે અને ગુરુવારના જે દિવસે છે ને આપણે કુરાન ખાની હશે, પછી દુઆઓ છે, પછી મજલિસ છે, તો બધાઈ થાકી જશે. પછી હું બેસીને જો થકાઉં તો બીજા દિવસથી કોઈ મસ્જિદમાં બધે ગાયબ થઈ, ઇમામબાડામાં બધે ગાયબ થઈ જશે. तो मेरा वजीफ़ा यह है कि किसी को थकाना नहीं है, बल्कि सब में शौक दिलाना है कि जो कल देर में आने वाला है वो वक्त से पहले आ जाए. सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद. आम तौर से ये होता है कि मजलिस शुरू हो गई है, मौलाना साहब जब लंबा पढ़ने वाला होता है ना कोई मौलवी, ओ आगा जे छे हमारा बैसा छे ओ तो बहु पढ़से, हवे हूँ बाहरे बैसा छूँ જોઉં છું કે ક્યારે આ મજલિસ અડધી થાય ત્યાર પછી આપણે ઇમામબાડામાં ગળશું. तो भाई मैं ऐसा वैसा मौलवी नहीं हूँ, थकाने वाला नहीं हूँ, न थकता हूँ और न थकाता हूँ. बस जहाँ पे देखूँगा आप लोगों को थकन महसूस हो रही वहीं पे स्टॉप कर दूँगा. ये फर्श अज़ा, इस पे जो लोग आते हैं बैठते हैं, हम मुंतज़िर हैं इसके, ये हमारा मुंतज़िर नहीं है, इसको हमारा इंतज़ार नहीं है. हमको इंतज़ार है कि हम यहाँ पर आके बैठे, इसलिए हमारी गरज है यहाँ पर आना, इसकी गरज नहीं है हमको बिठालना. भाई हमें चाहिए तो हम बैठे हैं ना, हम अपनी गरज के मुताबिक हमको कुछ लेना है तो बैठे हैं. मरीज़ है शिफा यहाँ से मिलेगी, तंगदस्त है रोज़ी इसको यहाँ से मिलेगी, कोई हाजतमंद है उसकी हाजत यहाँ से पूरी होंगी. अगर मस्जिद और इमामबाड़ा आपके हाथ में है, दीन आपके हाथ में है, और अगर ये मस्जिद और इमामबाड़ा हाथ से निकल गया, दीन निकल गया, न समझिए क्या कि दीनदार हैं. मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपका मेहमान भी हूँ मेज़बान भी हूँ. क्यों मैं मेज़बान हूँ? क्योंकि भैया मस्जिद में मैं रह रहा हूँ और भाई साहब रह रहे हैं, तो हम दोनों लोग मेज़बान हैं, आप लोग सब मेहमान हैं. और मैं मेहमान क्यों हूँ? क्योंकि मैं इतनी मसाफत तय करके आया हूँ. किस लिए आया हूँ? मैंने जब कल की तकरीर में मैंने टूक में बयान किया था कि हमें किल्लत के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कम हैं हमें इसकी फिक्र नहीं है, कैफियत चाहिए. करबला में शुहदाए करबला कमियत में कम थे, 72 थे, कैफियत में 72 लाख से ऊपर थे. उनका एक किरदार लाखों के ऊपर भारी था. तो हमें कैफियत के ऊपर जाना चाहिए, कमियत के ऊपर. मैं आया हूं कमियत को देख के नहीं, कैफियत को देख के. और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे अच्छी इस जमात की खूबी है वो बयान कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और मजा आ जाए. यहां मैंने जो सबसे अच्छी चीज देखी है, सबको हंसता हुआ देखा, सबको मुस्कुराता हुआ देखा, आपस में मोहब्बत देखी, जवानों को और बच्चों में शौक देखा. सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जो सबसे ज़्यादा मेरा जोर है वो जवानों और बच्चों को. बड़े तो हमको सिखाएंगे भाई, हम बड़ों से सीखने के लिए आए हैं, मगर बच्चों को हम सिखाने के लिए आए हैं. और फिर बच्चे हमको टोकेंगे, जवान हमें टोकेंगे कि आगा आपने आज छे તમારી વાત બરાબર નથી, હવે તમે આપણી વાતમાં થોડું ફેર કરી નાખો, સમજો છો. તો જ્યારે તમે આ બોલશો તો મને શું થશે? બહુ ખુશી થશે, હું રાજી થઈ જાશું. તમે મને બોલશો કે આगा તમારી વાતમાં આ પ્રોબ્લેમ હશે, ठीक है ना. लेकिन इंसान अपने किरदार को माह रमज़ान में संवार सकता है. कमियत मिलाक नहीं है, कैफियत मिलाक है. कैसे मिलाक है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ऐ साहिबाने ईमान, हमने आप तुम पर रोज़े को इस तरीक़े से वाजिब कर दिया जिस तरीक़े से तुमसे पहले के अफराद पर इस रोज़े को, रमज़ान को, यानी इस रोज़ों को वाजिब किया गया है. काश तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ. ये है फ़लसफ़े रोज़ा. मस्जिद में हम अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल अपने घर में नमाज़ पढ़ें क्योंकि बरकत होगी घर में भी. लेकिन जब मस्जिद इतनी बड़ी बनी हुई है तो ये मस्जिद किस लिए है? हमारे लिए, अकेले के लिए कि मौलाना साहब आएँ. एक जगह का नाम नहीं लेना है, एक जगह था, मैं
وہاں پہ 3 گھر تھے، ٹھیک ہے، 3 گھر میں ایک صاحب آتے تھے بیچارے، اور وہ بیچارے بہت ہی مریض تھے۔ ہم سے ایک دن بات ہونے لگی، ان سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ ظہرین میں آپ کے ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا میں خود ہوتا ہوں اور پیچھے میرے جنات ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پڑھتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ عزیزان محترم، مسجد کا احترام بہت واجب ہے۔ روز قیامت مسجد فریاد کرے گی میں تھی لیکن یہ نہیں تھے، اس دن ہم کیا کریں گے؟ مسجد میں آئیں، مسجد سے کوئی کسی کو پرابلم تو ہے نہیں، امام باڑے میں جیسے کسی کو پرابلم نہیں، اسی حساب سے مسجد میں پرابلم نہیں ہے۔ بہرکیف دین ایک مجموعہ ہے انسان سازی کا، ہمیں انسان بننا ہے۔ اگر ہمیں انسان بننا ہے تو ہمیں مسجد کی طرف بھی آنا ہوگا، ہم کو امام باڑے کی طرف بھی آنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد ہمارے نفس کی اصلاح کرے گی اور امام باڑہ ہمارے وجود کا اصلاح کرے گا، اس لیے کہ جب ہم امام باڑے میں آئیں گے تو اچھی اور بری باتوں کی تمیز ہمیں یہ بتائی جائے گی، ہمارے بچوں کو سکھایا جائے گا کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، مولائی کون ہے اور اہل بیت کے دشمن کون ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہم کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ ہم کو مجالس سے، واعظ و نصیحت سے۔ مسجدوں میں واعظ ہوتا ہے، امام باڑوں میں مجلسیں ہوتی ہیں، یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ معاشرہ ہمارا حسینی معاشرہ بن جائے، ہمارا سماج حسینی سماج بن جائے، ہمارا سماج مرتضوی سماج بن جائے، ہماری خواتینیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پیروکار بن جائیں۔ اگر تمہیں ان کا پیروکار بننا ہے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو امام باڑوں میں آؤ، زینت بن جاؤ، مسجدوں میں آؤ، زینت بن جاؤ۔ جب امام باڑوں میں آ کر زینت بن جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے ہم تم کو اتنا عطا کریں گے جو تم گن نہیں سکتے ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اس دین کی تعریف کرتے ہیں۔ لوگ دین کو بہت محدود کرتے ہیں نا، دین بس اتنا ہی ہے، جتنا بہت سختی، پردہ ہے تو پردے کو لوگ اتنا خواتین پر لاد دیتے ہیں کہ تمہاری انگلیاں بھی بند ہونا چاہیے، تمہاری ناک بھی بند ہونا۔ ارے بندے خدا، اتنا تم ان کو جب پیک کر دو گے تو وہ پردے سے بھاگ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ ایک پردہ، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پردے کے اوپر اتنا زیادہ اس کے اوپر زور دے دیتے ہیں، جتنا واجب پردہ ہے وہ بتاؤ، جتنا اسلامی پردہ ہے وہ بتاؤ، جتنا اور دوسری جو مشکل ہمارے یہاں جو معاشرے میں وہ داڑھی کے اوپر آتی ہے۔ ارے بھائی وہ داڑھی اگر کسی کی ہلکی ہے، تمہاری تو داڑھی نہ تھی، تمہیں مسلمان نہ تھی، تمہیں مومن نہ تھی، بس اس کے اوپر منافق کا اور کافر کا وہ ٹھپا جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ بندے خدا، داڑھی جو اسلام میں کہی گئی ہے، دین کو داڑھی اور پردے میں محدود نہ کرو، دین بہت وسیع ہے۔ اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام صلوات محمد والے محمد بہت محنتوں سے اہل بیت اطہار اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس دین کو پروان چڑھایا ہے۔ لہٰذا دین کو ایسے ختم نہ کر دو کہ لوگ دین کے نام سے بھاگ جائیں۔ تمہارا دین اتنا اچھا پیش کرنا چاہیے، تمہیں ایسا دین پیش کرو کہ جب تمہارے دین کو کوئی سنے تو وہ اور جذب ہو تمہاری طرف، تمہارا سے نزدیک آ بھی جائے، عام نہ تھائے کہ تمہارا سے دور تھئی جائے۔ چھے نہ تھی مارا انے تمہارا بدھائی نہ پہلا امام فرماوے چھے، انہاں سے سوال تھائے چھے، امام فرماوے چھے بنیت اسلام علی خمس۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حدیث پہلا پڑھو چھوں، اسلام نیجے بنیاد چھے کالے ہوں بیان کرو تو 5 چیزوں پر چھے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیا ہے؟ ولایت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ولایت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر ولایت نہیں ہے، ولایت تکوینی و تشریعی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ کو اگر ولایت کے ساتھ میں رہیں گے تو آپ کی تمام عبادتیں قبول ہیں، ولایت سے دور ہو گئے آپ کی عبادتیں کیا ہو گئیں؟ وہ ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ امام
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، میں اسلام کی ایسی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں جب آپ کلمات قصار میں جائیں گے تو یہ حدیث تقریباً 4 یا 5ویں نمبر پہ آتی ہے۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی سلنڈر ہو جانا۔ اسلام کا حکم ہے نماز پڑھو پڑھنا ہے، روزہ رکھو رکھنا ہے، حج کرو کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، یعنی جتنی چیزیں واجب کی گئی ہیں ان کو ماننے کا نام ہے اسلام۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام کو قبول کرنا۔ التسلیم هو الیقین، مثال دیتا چلوں، جب کسی چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو تب تک آپ قبول کریں گے؟ اندھا تو کوئی اندھے پہ تو کوئی وار کرتا نہیں ہے جب تک اسے دکھائی نہ دے۔ لہذا امام فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین۔ پھر امام فرماتے ہیں الیقین هو الاقرار، جب تمہیں یقین ہو گیا ہے تو تم کو قبول کرنا ہوگا، اس کو اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور یہ ثابت ہے۔ الاقرار هو الادا، اب جب تم نے اقرار کر لیا ہے تو ادا کی طرف تم نے بڑھنا ہوگا۔ ادا کس چیز کو کہتے ہیں؟ الادا هو العمل، یہ جو اعمال ہیں، جو عمل ہے وہ ہے اصلی اسلام۔ اگر تم نے اسلام کو لے لیا اور عمل کر لیا تمہارا اسلام پکا ہے، مکمل ہے، ورنہ ناقص ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام بہت لمبا نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے ان چیزوں میں قید کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قید نہیں۔ اسلام پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر کسی کام کو انجام دینے کے لیے سوچتے تھے تو امیر المومنین آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ میں کسی نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کا عمل ابھی پیغمبر نے سوچا ہے، امیر المومنین ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ صحابی نہیں ہے پیغمبر کے جو نام سے ہوں، جو باتوں سے ہوں کہ یا رسول اللہ ہم تو اب جب پیغمبر نصرت کے لیے گئے تو سب بھاگیں۔ نہیں، یہ وہ ہیں کہ اگر خطرہ ہے تب بھی علی سامنے ہے، اور اگر خطرہ موجود نہیں ہے تب بھی علی آپ کے ساتھ میں، سائے کی طرح امیر المومنین رہتے تھے پیغمبر کے ساتھ میں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی سماج میں کوئی کام ہونا ہے اور پریسیڈنٹ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہماری قوم میں فالو کیا جائے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا فریضہ، یہ ہم نے نہیں سکھایا، یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اگر تم مدد کرو گے، میں انشاءاللہ آگے گفتگو میں بیان کروں گا کہ صلہ رحم کیا ہوتا ہے، گفتگو انشاءاللہ مرتبے کے ساتھ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان ہوتی رہے گی، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں وقت کو بہت قاعدے سے دیکھ رہا ہوں۔ انسان اگر اپنے کردار کو سنوار لے اور ایک دوسرے کی ہمدردی میں لگ جائے تو یاد رکھیے گا آپ کی عزت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ یہاں جو عزت ملے گی وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو وہاں ملے گی وہاں آپ کے اعمال کا عوض اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ گن نہیں پائیں گے کہ ہمارے اعمال کا عوض کتنا مجھ کو اللہ نے دے دیا۔ اور یہ ماہ رمضان جو ہے، اس میں مہمان وہ ہم ہیں، میزبان وہ ہے۔ یہ ماہ رمضان میں ہم مہمان ہیں، وہ میزبان ہے، وہ ہماری میزبانی کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم جب میزبانی کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم مہمان ہیں تو ہمیں اس طریقے سے ان اعمال کو، ان کاموں کو انجام دینا ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اس کے حکم کے، اس کے احکام الہیہ کے مطابق ہے۔ اگر ہم ان کے احکام، اس کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے، ہماری زندگی مرتضوی زندگی ہے، ہماری زندگی حسینی زندگی ہے، ورنہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم حسینی سماج کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ہم ایسے معصوموں کے چاہنے والے ہیں کہ جن سے اگر تھوڑا آپ مانگیں تو وہ اتنا دے دیں گے کہ وہ بھوکے رہیں گے، آپ کو کھلا دیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی مانگنے آئے گا اور ہمارے پاس ایک چیز ہے تو ہم دینے کو کہیں گے کہ اگر ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ مگر جناب سیدہ کی ایک خواہش
اور امیر المومنین لے کے آ رہے ہیں، میں جلدی ٹوک میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور راستے میں سائل نے سوال کر دیا میں بیمار ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، امیر المومنین نے اسے دے دیا۔ اس ایک چیز جو جناب سیدہ نے پوری زندگی میں ایک چیز مانگی ہے، اس کو امیر المومنین نے ہم کیا قربان کریں گے بھائی؟ جرے ہوں آپ بدھی وستوں نے قربان کریس تو شوف تھا سے ہمارا ساتھ گھرے جرے گھر بٹائیس تو گئے چھے ماری میں دم کیسے کہ تمہارا آیا راستو آیا جگہ نتھی تمہاری باہرے جگہ چھے تمہیں جاؤ ہائی لا جاؤ تھی چھے نتھی بھائی۔ پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شو بولے چھے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیوں؟ اس کا دیا ہوا، اس سے پہلے کہ وہاں پہ آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، ہم انفاق کر کے دیکھیں، ہم اس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ اتنا دے دے گا کہ ہمارے پاس اس کے گننے کی کوئی شمارش نہیں رہے گی۔ اسے کہتے ہیں سخاوت، اسے کہتے ہیں کردار جناب سیدہ، اور اس سے کہتے ہیں کردار امیر المومنین۔ دین یہ ہے، دین کو اتنا ہی بیان کیا جائے جتنا ہے، اس کو اگر توڑ مروڑ کے بیان کیا جائے گا تو پھر جوان بھی بھاگیں گے، ہماری خواتین بھی بھاگیں گی، اور سب ہم سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا دین کو آسانی کے ساتھ میں بیان کیجئے، جیسا دین ہے، اللہ نے جیسے دین کو بتایا ہے، اس نے احکام الہیہ کو نازل کیا ہے، ویسے ہی ہم سمجھیں۔ دین ہی کو تو یزید ختم کرنا چاہ رہا تھا، احکام الہیہ ہی کو تو یزید پامال کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دین جو ہے وہ باقی رہے، بلکہ دین کے چہرے کو وہ مکروہ کرنا چاہ رہا تھا، دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ جب ظلم کہیں ہوتا ہے تو اس ظالم کے سامنے کوئی مظلوم بھی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ جا کے پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں تلاش کر کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوا ہے، کوئی مظلوم نے کھڑے ہو کر اس ظالم کو ختم کیا ہے، بھلے وہ شہید ہو گیا ہو۔ آپ دیکھیں لبنان میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، سامنے سامنے کی، یہ ہمارے موجودہ، ہمارے عصر کی، یعنی عصری تعلیمات میں سے، عصری جو زمانہ ہے اس میں سے یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ جب مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ باپو جے تمہیں آ انقلاب لاؤ چھو انڈیا میں، ہندوستان میں، تمہیں کیا سے سیکھا چھو؟ تو مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ بات کہہ دی مہاتما گاندھی کیا ہمارے مذہب میں ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن ان مسلمانوں سے بہتر ہیں، کم از کم یہ تو جانتے ہیں حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے اور ظالم کہاں ہے۔ دین کو پہچاننا ہے تو مہاتما گاندھی کے ایک جملے سے غور کر کے دیکھ لیں، کہا کہاں سے تم نے انقلاب سیکھا؟ کہا میں نے حسین ابن علی سے انقلاب سیکھا ہے، اور جب میں نے ان سے انقلاب سیکھا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ انقلاب آ کے رہے گا۔ انگریزی حکومت پر مہاتما کا پورا انقلاب حاوی ہو کر اسلام کے دنیا کے گوشوں سے، ہندوستان کے ہر گوشے سے انگریزوں کو نکال کر پھینک دیا، اس لیے کہ انقلاب حسینی بن کر سامنے آیا تھا۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اگر اس دین کو، اس اسلام کو ٹپیکل بنا کر پیش کیا جاتا تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، لیکن مہاتما نے بتا دیا کہ دین حسین سے سیکھو، حسینی دین ہونا چاہیے، حسینی سماج ہونا چاہیے، مرتضوی سماج ہونا چاہیے، حسینی سماج ہونا چاہیے۔ اگر اس سماج کے زیر نظر تم زندگی بسر کر رہے ہو، کامیاب زندگی، ورنہ ختم۔ یزید چاہ رہا تھا ختم کر دے، سب مٹا دے، حرام محمدی کو حلال، حلال محمدی کو حرام، جو چاہے وہ، شراب کو جائز، واجب، مستحب، جو چاہے وہ کر دے۔ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے تو حسین ابن علی، حسین زندہ ہے ابھی، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو دین کو اپنے پیروں کے نیچے دبانا چاہ رہا ہے؟ حسین جب تک زندہ ہے دین نہیں ختم ہوگا، شریعت نہیں ختم ہوگی، بلکہ تیرے سامنے قیام ہوگا۔ اور 28 رجب کا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، انکار بیعت کر دی، یزید کی بیعت نہیں کی امام حسین نے۔ اور یہاں تک کہ میں جلدی سے میدان کربلا میں آئے، عاشور کا وقت آیا، یزیدی فوج کو وقت دیا، سوچ لے، سمجھ لے، ادھر طبل جنگ بج رہے تھے، ادھر حسین ابن علی اپنا خطبہ دے رہے تھے۔ علی کا لال ہے، رسول کا نواسا ہے، فاطمہ کا دل کا چین ہے، اس کی آواز کون نہ سنے؟
تمہارے جتنے بھی باجے ہیں بجتے رہیں۔ امام حسین کے خطبے پہ یزیدی فوج کا ایک ایک آدمی رو رہا تھا، مجبور تھا، ایک طرف اس کے پاس دین تھا، ایک طرف دنیا تھی، وہ مشغول اس چیز میں ہو گیا تھا کہ مال مل جائے بھلے اسلام چلا جائے۔ وہاں حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام چیزوں سے بھر چکے ہیں، اس لیے میری آواز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں آزاداران سرکار سید الشہداء، بس میں آ گیا اپنی منزل پر۔ امام حسین علیہ السلام کی جیسی مظلومیت پوری کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے۔ امام نے بچوں کے بھی لاشوں کو اٹھایا ہے، جوانوں کے بھی لاشوں کو اٹھایا ہے، اپنے کرجل جوان کے لاشا امام حسین نے اٹھایا ہے، اپنے اصحاب کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے۔ ہاں آزاداروں، عصر کا وقت ہے، خیمے میں کوئی نہیں ہے، امام آتے ہیں۔ اے بہن زینب، ارے جو اماں نے میرا لباس دیا تھا مجھے دے دو۔ جناب زینب سے پہلے جناب فضہ اٹھی، لباس کو لائی، امام کی خدمت میں دیا، امام نے لباس کو زیب تن کیا، میدان کی طرف آئے۔ ارے اشقیاء نے وار پہ وار کرنا شروع کر دیا، کسی نے نیزے سے وار، کسی نے بھالوں سے وار، کسی نے پتھر سے وار۔ ارے علی کا لاڈلا، فاطمہ کا چین کب تک ان زخموں کو برداشت کرتا؟ گھوڑے سے زمین پر گرا، ابھی تک جو بھی گرا ہے امام نصرت کے لیے آئے، لیکن جب امام گھوڑے سے زمین پائے تو امام کا لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ اسی وجہ سے حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے جنازے میں ایک فرق تھا۔ ارے حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود ہماری ان چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ معبود ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ بن جائے۔ معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک